بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی ایسا اسم ہوتا ہے جس میں جس پر کسی فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا منصور، مقتول، مضروب۔ اب منصور کا معنی مدد کیا گیا، مقتول کا معنی قتل کیا گیا، مضروب کا معنی مارا گیا۔ ایک اور وضاحت یہاں پہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر رفع کا لفظ استعمال ہوگا یا ضمہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو اگر رفع کا لفظ استعمال ہو یا ضمہ کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد پیش ہوگا، اور ایسا لفظ جس پر پیش آئے گی اسے مرفوع یا مضموم کہا جائے گا۔ اور اسی طرح نصب یا فتح سے مراد زبر ہوگی، اور جس لفظ پر زبر آئے گی اسے منصوب یا مفتوح کہا جائے گا۔ اور اسی طرح جر جو ہے یا کسرہ زیر کو کہا جاتا ہے، تو جس لفظ پر زیر آئے گی اسے مجرور یا مکسور کہا جائے گا۔ اگر 4 سے زائد حروف والے فعل کا اسم مفعول بنانا ہو تو اس کا اسم مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ تو علامت مضارع میم، یعنی پیش والے جو میم ہے اس سے تبدیل کر دی جاتی ہے، یعنی علامت مضارع کل ہم نے پڑھا تھا الف تا یا نون، اس کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر میم مرفوع یعنی میم پیش والا یا میم مضموم لگا دیا جائے گا، اور آخر میں ہم تنوین کو بڑھا دیں گے، یعنی یکرموں سے مکرمن بن گیا، یا کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر میم پیش والا لگا دیا گیا اور آخری میم پر تنوین لگا دی گئی۔ اسی طرح یجتنبو سے مجتنبن بن جائے گا۔ تو مفعول ایک ایسا مذکر جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہا جائے گا، اور مفعولان اگر 2 مذکر ہیں اور ان پر کام واقع ہو رہا ہے تو ان کو مفعولان کہا جائے گا، اور اگر بہت سارے 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو ان پر اگر کام واقع ہو رہا ہے تو ان کو ہم مفعولون کہیں گے، اور اگر ایک مؤنث ہے جس پر کام واقع ہو رہا ہے اسے مفعولتن کہا جائے گا، اور اگر 2 مؤنث ہیں جن پر کام واقع ہو رہا ہے تو انہیں مفعولتان کہا جائے گا، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں جمع ہیں تو ان کے لیے مفعولاتن کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ آپ اس طرح کوئی ورڈ بھی لے کر اس کو اس وزن پر استعمال کر سکتے ہیں، مثلا مقتول، مقتولان، مقتولون، مقتولتن، مقتولتان، مقتولات۔ اسی طرح منصور، منصوران، منصورون، منصورت، منصورتان، منصورات۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مفعول کی گردان آ جائے گی۔ اس کے بعد مفاعیل 5 ہیں، یعنی مفعول کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ ہے مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہ اور مفعول معہ۔ مفعول بہ کیا ہے؟ مفعول بہ اصل میں جو ہم نے مفعول کی تعریف پڑھی وہی مفعول بہ ہے، کہ وہ اسم جس پر کام واقع ہوتا ہے اسی کو مفعول بہ کہا جاتا ہے، اور اس کی 5 قسمیں جو ہیں وہ جیسے ہم نے پہلی پڑھی کہ مفعول بہ، تو مفعول بہ وہی اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ سارا کا لسو فارسن، یعنی چور نے ایک گھوڑا چورایا، اب اس میں سارا کا فعل ہے، اللس فاعل ہے، اور فارسن جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو فارسن جو ہے یہ مفعول بہ ہوا کیونکہ گھوڑے پر ایک کام واقع ہو رہا ہے
کہ چور اسے چرا رہا ہے. تو اس مثال میں فارسن جو ہے وہ مفعول بہی ہے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا، یعنی مفعول پر ہمیشہ زبر آتی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جبکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. پھر عربی میں عموماً پہلے فعل، پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، جیسے کہ اوپر کی مثال سے ظاہر ہے. لیکن بعض اوقات مفعول بہی کو فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آتے ہیں. یعنی عام عربی کا قاعدہ یہی ہے کہ پہلے فعل آئے گا اور پھر فاعل آئے گا اور اس کے بعد مفعول آئے گا. جیسے سارا کا فعل پہلے آیا، الس پھر فاعل آیا اور پھر فارسن مفعول آیا. عام طور پہ قاعدہ یہی ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بہی کو فعل اور فاعل دونوں سے پہلے بھی لایا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات ایسے ہوگا کہ مفعول بہی فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جاتے ہیں، جیسے خبزن اکلتو. اب خبزن مفعول ہے کہ میں نے روٹی کھائی، روٹی مفعول ہو گئی، لیکن یہ فاعل سے اور فعل سے پہلے آ رہی ہے. اسی طرح زیدن ضربتو، زید کو میں نے مارا، یعنی زید جو ہے وہ مفعول بہی ہے اور فاعل اور فعل سے پہلے آ رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ضمیر متصل ہے، اگر مفعول بہی ضمیر متصل ہے تو اس کا فاعل سے پہلے لانا لازم ہے، یعنی واجب ہے کہ اسے فاعل سے پھر پہلے لایا جائے. اگر مفعول بہی جو ہے وہ ضمیر متصل ہے تو پھر اسے فاعل سے پہلے لانا واجب ہے. جیسے اس کی مثال ہے اخرجہ الحاکم من البلد، حاکم نے اسے شہر سے نکال دیا. تو اب اس میں دیکھیں کہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اخرجہ تو یہ الحاکم سے پہلے یعنی فاعل سے پہلے آ رہی ہے، تو اس کو فاعل سے پہلے لانا لازم ہے. تیسرا یہ ہے کہ مفعول بہی کی تخصیص میں حصر کرنا یعنی اسے محدود کرنا مقصود ہو تو مفعول بہی کو فعل سے پہلے لاتے ہیں. یعنی مفعول بہی کو خاص کرنے میں بھی اگر یعنی ایک چیز خاص ہو گئی لیکن اس میں بھی اسے محدود کرنا ہو تو مفعول بہی کو فعل سے پہلے لاتے ہیں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے مفعول بہی کی تفصیل ہے. دوسرا مفعول ہے مفعول مطلق. اس مصدر کو کہا جاتا ہے جو فعل کے بعد آئے، جیسے ضربت ضربن، میں نے خوب مارا. یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تاکید پائی جاتی ہے اور وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آ رہا ہے. اب ضربت فعل ہے تو ضربن جو ہے یہ مصدر ہے، ضربت ضربن، تو میں نے اسے خوب مارا. اب ضربن جو ہے یہ مصدر بھی ہے اور مفعول مطلق بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فعل کی تاکید کے لیے بعض دفعہ یہ لفظ جو ہے یہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے کیونکہ اس میں تاکید اور زور پایا جاتا ہے. جیسے جرئی تو جرین، میں خوب دوڑا. اب جرین جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جس نے فعل جرئیتو کی تاکید کر دی اور اس میں زور پیدا کر دیا. دوسری اس کی غرض یہ ہے کہ یہ نوعیت یا طریقہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے وَسَبَ الرَّجُلُ وَسُوبَ الْعَسَدِ، یہ رجل پڑھا جائے وَسَبَ الرَّجُلُ وَسُوبَ الْعَسَدِ، آدمی نے شیر پر حملہ کر دیا. یہاں وسوب کا جو لفظ ہے یہ مفعول مطلق ہے جو حملہ کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. تیسری ہمارے پاس ہے کہ یہ عدد کے لیے، تعداد یا گنتی کے لیے. جیسے ایک مثال ہے تدور الارض دورتن فی السنۃ، زمین سال میں ایک چکر کاٹتی ہے.
یہاں دورتن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جو تعداد بیان کرنے کی غرض سے لایا گیا ہے. فعل اور مفعول مطلق میں معنی کا اشتراک لازمی ہے. بعض اوقات لفظ اگرچہ بدلا ہوا ہوتا ہے تاہم معنی میں اشتراک کی وجہ سے اسے مفعول مطلق قرار دے دیتے ہیں. جیسے قعدت جلوسن میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا. اسی طرح بعض اوقات باب کا فرق ہوتا ہے، جیسے انبتہ اللہ نباتن یعنی اللہ تعالیٰ نے سبزہ خوب خوب اگایا. یہاں جو ہے نباتن اصل میں ان باتن کی جگہ آیا ہے، اور مفعول مطلق بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر زبر آتی ہے. مفعول لہو یا مفعول لاجلہ وہ مصدر ہے جو کسی فعل کا سبب یا مقصد بتانے کے لیے لایا جائے اور لام تعلیل کے بغیر استعمال ہو. لام تعلیل یعنی وہ لام جو علت اور سبب بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے، قمت احتراما لاستاذی، ضرب المعلم التلمیذ تعدیبا لہ. اب اس میں آپ دیکھیں قمت احتراما لاستاذی، میں اپنے استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، اور ضرب المعلم التلمیذ تعدیبا لہ کہ معلم نے استاد نے شاگرد کو مارا اسے ادب سکھانے کے لیے. اب اس مثال میں احتراماً اور تعدیباً مصدر ہیں اور بالترتیب کھڑے ہونے اور مارنے کا سبب یا مقصد بیان کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مفعول لہو ہیں احتراماً اور تعدیباً. مفعول لہو بھی منصوب ہوا کرتا ہے، اور اگر سبب کو حرف جر لام جسے لام تعلیل کہتے ہیں کے ذریعے بیان کیا جائے، جیسے ضرب المعلم التلمیذ للتعدیب، تو معنی اور مفہوم تو وہی رہے گا لیکن ترکیب میں مفعول مطلق نہیں رہے گا بلکہ مجرور بن جائے گا. اگلا ہمارے پاس مفعول ہے مفعول فی. وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقوع پذیر ہونے کے وقت یا جگہ کو بتلائے، یعنی کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو جو مفعول بتاتا ہے اسے مفعول فی کہتے ہیں. اس کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں. ایک ظرف زمان ہے یعنی جس میں زمانے کا ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا ظرف مکان ہے جس میں جگہ کا ذکر ہوتا ہے. جیسے آتا ہے کہ سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. سافر تو میں نے سفر کیا، شہرن ایک مہینہ. اور اسی طرح دوسری مثال ہے جگہ کی، یعنی وہ ظرف یا مفعول فی جو جگہ کو بیان کرتا ہے. مکان جگہ کو اور زمان زمانے کو کہا جاتا ہے. تو مکان میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے، کم تو خلف الاستاذ، میں استاذ کے پیچھے کھڑا ہوا. اب مفعول فی یا ظرف جو ہے یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یومن، شہرن، دہرن، صباحن، مسان، لیلن، نہارن وغیرہ. اور ظرف زمان میں امامہ، خلفہ، امام آگے کو کہتے ہیں، خلف پیچھے کو کہتے ہیں. امام کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. فوقا اوپر، تحتا نیچے، یمیناً دائیں، یہ سارے ظرف مکان ہیں. اب آ جاتے ہیں جی مفعول معہ. مفعول معہ وہ اسم ہے جس کے اور فاعل کے درمیان واو معیت یا واو مصاحبت کی پائی جائے. یعنی جب واو کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن ایک واو ما کے معنی میں آتی ہے، یعنی ساتھ کے معنی میں. میمین ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ عربی کے اندر. تو ایسی واو جو ساتھ کے معنی میں آئے گی اسے واو معیت یا واو مصاحبت کہا جائے گا، یعنی سنگت والی.
ٹھیک ہے. رجعت اس کی مثال ہے رجعت و غروب الشمس، رجعت و غروب الشمس. یہاں واو کو اگر واو عاطفہ شمار کریں تو جملہ کا کوئی اور معنی بن جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں واپس لوٹا اور سورج کا غروب ہونا، یا میں اور غروب آفتاب واپس لوٹے. تو یہاں معنی جو ہے واو معیت کا لینا پڑے گا، یعنی واو ما کے معنی میں آئے گی اور ساتھ کے معنی میں آئے گی. اس کو جیسے ہم نے کہا کہ واو مصاحبت بھی کہا جاتا ہے، تو معنی یہ ہوگا میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ لوٹا. رجعت میں لوٹا، وغروب الشمس واو کا معنی ساتھ، یعنی میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ لوٹا. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مثال ہے جاء البرد والجبات. ٹھیک ہے، اب یہاں پر معنی کیا ہے کہ سردی کوٹوں کے ساتھ آئی. ٹھیک ہے، جاء البرد آئی سردی، والجبات یہاں پہ ہم معنی کریں گے ساتھ، واو کا معنی ساتھ، الجبات سردی کوٹوں کے سمیت آئی. تو مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور ایسی واو جس میں واو عاطفہ اور واو معیہ استعمال کرنے سے معنی نکل آتے ہوں، وہاں دونوں طرح سے اعراب جائز ہے. مثال کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں ذهب زید و خالد، اور یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے ذهب زید و خالدن. ٹھیک ہے، تو ذهب زید و خالد، زید اور خالد گئے، یہاں واو عاطفہ ہے، اور ذهب زید و خالدن زید خالد کے ساتھ گئے، تو یہاں پر واو ما کے معنی میں ہے. یہ دونوں جملے اعراب کے اعتبار سے درست ہیں، لیکن پہلے میں ہم واو عاطفہ کے طور پر پڑھ رہے ہیں اور دوسرے جملے میں واو معیت کے لیے یا ساتھ کے معنی میں پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم نے آج اسم مفعول کے بارے میں پڑھا، اور اسم مفعول میں ہم نے اس کی تعریف اور اس کی اقسام کو پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.